السلام علیکم، جگاتوں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ عمران خان نے فوج کے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہے۔ گزشتہ روز عمران خان نے چند صحافیوں سے ملاقات کی اور اس ملاقات میں عمران خان نے انکشاف کیا کہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے انہیں بار بار پیغامات بھیجے جا رہے ہیں اور ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مگر عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے سے انکار کر دیا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے نمائندوں کے تمام نمبرز کو عمران خان نے بلاک کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان نے واضح طور پر پیغام بھیج دیا ہے فوج کو کہ اس وقت تک بات نہیں ہو سکتی جب تک کہ عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان نہیں کیا جاتا۔ اب عمران خان کی جانب سے اچانک جو مفاہمت کی پالیسی تھی اس کو مزاحمت کی پالیسی میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اسی مزاحمتی بیانیے کی وجہ سے آج جو کچھ سیالکوٹ میں ہوا، جس طریقے سے مسیحی برادری کو عمران خان کے ساتھ لڑانے کی کوشش کی حکومت نے اور اسٹیبلشمنٹ نے، اور دھاوا بولا ایک غنڈہ گردی، ایک مافیا کے سٹائل میں گورنمنٹ نے حالات خراب کرنے کی کوشش کی، اس کے پیچھے بنیادی طور پر عمران خان صاحب کی وہ گفتگو تھی جو کہ ایک بند کمرے کے اجلاس میں کی گئی۔ ابھی تک عمران خان صاحب نے پبلکلی اسٹیبلشمنٹ کو للکارا نہیں تھا۔ پبلکلی عمران خان صاحب بار بار یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے تھے کہ فوج اور عمران خان ایک پیج پر ہیں اور کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے، اور ابھی بھی فوج کے لیے عمران خان ہی واحد آپشن ہیں۔ مگر ریالٹی یہ ہے کہ وہ سچ جو قوم عمران خان سے سننا چاہتی تھی کہ آخر ان کی حکومت کو کس نے گرایا، کس نے نکالا، وہ سچ اب عمران خان صاحب نے صحافیوں کے ذریعے پبلک میں پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ جب صحافیوں سے عمران خان صاحب نے گفتگو کی تو انہوں نے یہ بتایا کہ عدلیہ اور نیب جن لوگوں کے اثر میں تھی، ان بااثر لوگوں نے اس ملک میں کرپٹ مافیا کا احتساب نہیں ہونے دیا۔ خان صاحب نے یہ انکشاف بھی کیا کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کی حکومت کو ہمیشہ کمزور رکھا۔ پنجاب کے اندر خان صاحب یہ انکشاف کرتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے 30 سے زائد ایم پی ایز فارورڈ بلاک بنانا چاہتے تھے، مگر وہ اسٹیبلشمنٹ جو ٹیلی فون کال کرنے کی ماہر ہے لوگوں کی لائلٹیز کو چینج کرنے کے لیے، اسی اسٹیبلشمنٹ نے پی ایم ایل این کے ایم پی ایس کو یہ میسج دیا کہ آپ جہاں پر ہیں وہیں پر رہیں، تاکہ خان صاحب کی پنجاب حکومت ایک وینٹیلیٹر کی پوزیشن میں رہے۔ اب خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو میر جعفر اور میر صادق ہیں وہ صرف نواز شریف اور شہباز شریف نہیں ہیں، بلکہ اور بہت سارے ایسے میر جعفر ہیں جن کو وقت کے ساتھ ساتھ وہ سامنے لے کر آئیں گے۔ اب سب لوگوں کو پتا ہے کہ پاکستان کے اندر بااثر اگر کوئی ہے تو وہ صرف پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے۔ اگر کوئی احتساب کی راہ میں رکاوٹ بنا ہے تو وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بنی ہے۔ اگر کسی نے خان صاحب کو کمزور رکھا ہے تو وہ اسٹیبلشمنٹ نے رکھا ہے۔ اب خان صاحب کیا میسج کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ وہ واضح طور پر ایک لائن کریٹ کرنا چاہتے ہیں کہ جو جلسوں میں وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، انہوں نے قوم کو یہ بتا رہے ہیں مسلسل کہ جب انہیں اس سازش کا انکشاف ہوا تو وہ سب سے پہلے ان لوگوں کے پاس گئے جو اس سازش کو ناکام بنانے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ اب وہ کون لوگ تھے؟ وہ وہی تھے جو پولیٹیکل انجینئرنگ کے ماسٹر ہیں، جو کسی کو طاقتور اور کسی کو کمزور بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ مگر افسوس اس بات پر ہے عمران خان صاحب کو کہ انہوں نے ساتھ نہیں دیا ان کا، بلکہ خان صاحب نے یہاں تک کہا کہ انہوں نے شوکت ترین صاحب کو بھیجا، وزیر خزانہ کو،
کہ وہ آرمی چیف کو جا کر، عسکری قیادت کو جا کر بتائیں کہ اگر حکومت اس سٹیج پر تبدیل کی جاتی ہے تو اس کے خطرناک ترین معاشی اثرات ہوں گے۔ مگر بدقسمتی ہے، پاکستان کے اندر پاور پالیٹکس ہے، ایک طاقتور وزیر اعظم وہ پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو قابل قبول نہیں ہے۔ تو ہوا کچھ یوں ہے کہ پہلے عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے بھاگ رہے تھے، اسٹیبلشمنٹ سے صلح کی کوششیں کر رہے تھے، مگر اب جب اسٹیبلشمنٹ یہ دیکھ رہی ہے کہ عمران خان صاحب پبلک میں گئے، پبلک میں اوور ویلمنگ رسپانس ملا، میڈیا اور جو حساس حلقے ہیں ان کی توقعات کے برعکس، ان کا خیال تھا عمران خان چیختا رہے گا، چلاتا رہے گا، شور مچاتا رہے گا، بات یہ ہے کہ یہ تو ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ کس کی حکومت رہے گی اور کس کی نہیں رہے گی۔ اور لیکن انٹرسٹنگ بات یہ کہ لڑائی کس بات پہ ہوئی ہے؟ لڑائی دو چیزوں پہ ہوئی، ایک عثمان بزدار اور دوسرا DGISI کی تبدیلی۔ آئی تھنک کہ اگر عثمان بزدار تبدیل ہو جاتے تو شاید بہت سارا کرائسس، بہت ساری تنقید جو عمران خان پہ ایک جائز تنقید ہے وہ شاید ختم ہو سکتی تھی، پنجاب میں گورننس بہت بہتر ہو سکتی تھی۔ تو آئی تھنک کہ فوج اگر عثمان بزدار کو ہٹانا چاہ رہی تھی تو وہ بڑا اچھا اور نیکی کا کام کر رہی تھی، یہ تو میں بھی کہوں گا۔ اس کے بعد آگے DGISI۔ اب ISI کے چیف کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے آپ رکھنا چاہتے تھے یا افغانستان کی صورتحال کے لیے، بٹ پاکستان کی جو ڈائنامکس ہیں اس کے اندر جو فارن پالیسی کے معاملات ہیں، سیکیورٹی کے معاملات ہیں، وہ GHQ رن کرتا ہے، وہ ایک پولیٹیکل لیڈرشپ کو اس بات کا وہ رائٹ نہیں دیتے۔ تو اب سینیریو کیا ہے؟ سینیریو یہ ہے کہ جب عمران خان صاحب کی طرف سے ایک واضح جنگ کا اعلان کیا گیا ہے، ایک بغاوت کا اعلان کیا گیا ہے اور پبلک کے اندر اوور ویلمنگ رسپانس مل رہا ہے، تو اب اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کو انگیج کرنا چاہتی ہے۔ مگر شاید عمران خان صاحب یہ بھول رہے ہیں کہ فوج کو عادت ہے ایک وقت میں دونوں سائڈز پہ کھیلنے کی، وکٹ کے دونوں طرف فوج کھیلنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ جس جنرل فیض حمید کو خان صاحب کے ساتھ اٹیچ کیا گیا ہے ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے، وہ بھی پاک فوج کے نمائندے ہیں، وہ بھی پاک فوج کی چین آف کمانڈ کے ساتھ ہیں۔ تو جس دن خان صاحب کو ان کے شوز میں فٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی تو جنرل فیض کو استعمال کرے گی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ۔ بٹ چونکہ اب اسٹیبلشمنٹ خان صاحب کو فیل ہو رہا ہے کہ اب انہیں کسی بیساکھی کی ضرورت نہیں ہے، اب ان کا نیریٹو پبلک میں بک رہا ہے، اور صرف سازشی بیانیہ نہیں بک رہا بلکہ جو مہنگائی ہے، جو انفلیشن ہے، جو اس حکومت کی ایک مہینے کی کارکردگی ہے وہ ٹگر کر رہی ہے خان صاحب کی پاپولیرٹی کو۔ اب جب خان صاحب یہ پیغام دے رہے ہیں کہ فوج، وہ جو پبلکلی کلیم کرتے ہیں کہ ہمیں سیاست میں مت گھسیٹیں، وہ خود عمران خان سے رابطے کر رہے ہیں، اور حالت یہ ہوگی ہے فوج کی کہ فوج ٹیلی فون کر رہی ہے اور عمران خان ٹیلی فون بلاک کر رہا ہے۔ اس سے بڑی امبیرسنگ سچویشن پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے لیے اور ہو نہیں سکتی۔ تو اب غصے کا اظہار کیا گیا ہے سیالکوٹ کے جلسے سے، اور خان صاحب کو ایک میسج دیا گیا کہ دیکھیں اگر آپ ہمارے خلاف بولیں گے، آپ پبلک کو ہمارے بارے میں آگاہ کریں گے، حقائق قوم سے شیئر کریں گے، تو پھر آپ کو اس ملک میں سیاست کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ بظاہر لندن کے اندر ایک نشست ہوئی ہے، اس نشست کے ذریعے میسج دے دیا گیا ہے کہ عمران خان کو طاقت کے ذریعے کچلنا ہے، اور فیس رکھا گیا PMLN کا، لیکن غصہ کوئی اور پنڈی میں بیٹھ کے نکال رہا ہے خان صاحب کے اوپر۔ اب تنازع کیا کھڑا کیا؟ تنازع یہ کھڑا کیا گیا ہے کہ سیالکوٹ کے جلسے کو لاسٹ مومنٹ کے اوپر آ کر دھاوا بولا گیا، کرینوں سے کنٹینرز کو ہٹایا گیا، سٹیج توڑ دیا گیا، لائٹیں توڑ دی گئیں، کرسیاں ہٹا لی گئیں۔ جو سیالکوٹ کی لوکل لیڈرشپ ہے، عثمان ڈار ہیں، ان کے بھائی ہیں، دیگر MPAs MNAs کے کینڈیڈیٹس اور PTI کے ورکرز ہیں، ان کو گرفتار کر کے لے جایا گیا۔ اب کیوں گرفتار کیا؟ گرفتار اس لیے کیا گیا کہ جس گراؤنڈ کے اندر تحریک انصاف جلسہ کرنا چاہتی تھی، حکومت کا یہ کلیم ہے کہ وہ مسیحی برادری کی ملکیت ہے، اور مسیحی برادری نہیں چاہتی کہ وہاں پہ کوئی پولیٹیکل شو ہو، اور اسی وجہ سے انہوں نے
रिलीजियस सेंटिमेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए इनको जलसा करने की पीटीआई को इजाज़त नहीं दी। ये गवर्नमेंट का नैरेटिव है। अब पीटीआई क्या कहती है? पीटीआई ये कहती है कि जनाब पिछले 10 दिन से हमारे इनसे डायलॉग जारी थे, हमें 10 दिन तक कहा गया कि आप इस ग्राउंड में जलसा करें, रात तक मामलात सब ठीक थे, सुबह 3 बजे ऑल ऑफ सडन आकर इन्होंने ये स्ट्राइक की है। अब पीटीआई वाले बड़े मजलूम हैं, वो बेचारे ख्वाजा आसिफ के ऊपर तबर्रा भेज रहे हैं, पीएमएलएन की लीडरशिप पे तबर्रा भेज रहे हैं, बट बात यह कि पीएमएलएन तो इस्तेमाल हुई है। अब पीएमएलएन क्या कर रही है? पीएमएलएन एक खतरनाक मजहबी कार्ड खेल रही है। वो कार्ड ये खेल रही है कि क्रिश्चियन कम्युनिटी को लड़ाने की कोशिश कर रही है पीटीआई से, बट इमरान खान साहब ट्रैप नहीं हुए और उन्होंने जलसे के मकाम को तब्दील कर दिया। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर पीटीआई पहले ही मकाम को तब्दील कर लेती, कॉन्फ्लिक्ट से बच जाती, तो शायद आज ये मौका ना मिलता गवर्नमेंट को पीछे छुपने का। लेकिन हम ये जानते हैं कि ये गुल्लू बट माइंडसेट के लोग हैं। ये बैरिकेड्स उठाने के नाम पर मॉडल टाउन में मिनहाजुल कुरान में राना सनाउल्लाह साहब जो हैं, उन्होंने 14 कत्ल करवाए, पंजाब गवर्नमेंट ने, पुलिस ने गोलियां बरसाई। तो ये उनकी पास्ट हिस्ट्री है। ये डेमोक्रेटिक लोग नहीं हैं। ये भूल जाते हैं कि ये भी अभी केपीके के अंदर जलसे कर रहे हैं। बट हैविंग सेड दिस, अगर कॉन्फ्लिक्ट डेवलप होता है तो उसका बेनिफिट पीटीआई को होगा। अगर ताकत का इस्तेमाल करती है, एस्टेब्लिशमेंट हालात को ख़राब करती है, उसका नुकसान भी गवर्नमेंट को होगा, फौज को होगा और उसकी बदनामी होगी। तो आई थिंक फौज को सूट नहीं करता कि वो इमरान खान को इस नहज पर ले जाए कि वो पब्लिक के अंदर वो बातें करनी शुरू करे जो वो करना चाहता है। अगर वो करेगा तो फिर फौज को नुकसान हो सकता है। लेकिन स्टिल इसके साथ साथ ज़्यादा मोटी बात ये कि झगड़ा किस बात का है। हुकूमत चाहती है कि तमाम मसाइल का हल इलेक्शन है। इमरान खान साहब चाहते हैं कि तमाम मसाइल का हल इलेक्शन है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इलेक्शन हुकूमत भी चाहती है, अपोजिशन भी चाहती है, दोनों का सोल्यूशन भी सेम है। तो मसला क्या है? मसला ये है कि फौरी इलेक्शन हो, जो तरमीम की बात की जा रही है, इस्लाहात के बाद इलेक्शन हो, इदारों को कंट्रोल करके इलेक्शन हो। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर इलेक्शन होंगे तो कैसे महंगाई ख़त्म होगी, कैसे गवर्नेंस बेहतर होगी? ये तो इलेक्शन तो एक एक्सरसाइज है। आज पीटीआई की हुकूमत थी, कल पीएमएलएन की होगी, आज भी पीएमएलएन की हुकूमत है। कौन सी ऐसी चीज़ है जो पीएमएलएन की गवर्नमेंट को आज रोकती है महंगाई को कम करने से, बेरोज़गारी को कम करने से, गवर्नेंस को बेहतर करने से रोकती है? कल पीटीआई थी, पीटीआई ने भी जो लोग बेहतरीन लोग थे उनके साथ उन्होंने 4 साल हुकूमत की है। इलेक्शन के बाद उन्होंने कौन सी दूध और शहद की नहरें बहा दी? 70 साल से इस मुल्क में इलेक्शन ही तो हम खेल रहे हैं। लेकिन व्हाट इज़ द आउटकम? ये बताने से ये लोग कासिर हैं कि इलेक्शन होने के बाद इनके पास ऐसा कौन सा इकोनॉमिक प्लान है वो सिर्फ इलेक्शन के ज़रिए ही पूरा हो सकता है। कौन सा ऐसा गवर्नेंस का मॉडल है जो इलेक्शन के बाद ही डिलीवर कर सकता है? तो आई थिंक जब तक आप तर्ज हुकूमत नहीं बदलेंगे, अपनी टीम को नहीं बदलेंगे, अपनी हरकतों पे गौर नहीं करेंगे, चाहे वो पीटीआई है या वो पीएमएलएन है, तो इलेक्शन हर सूरत के अंदर बेकार होंगे, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। बट एट द एंड ऑफ द डे इमरान खान के और इस्टेब्लिशमेंट के जो ताल्लुकात हैं वो आने वाले दिनों में मज़ीद ख़राब होने जा रहे हैं। अब देखना ये है कि इस खराबी का फ़ायदा लंदन में बैठे हुए नवाज शरीफ साहब उठाते हैं या इमरान खान पब्लिक प्रेशर इतना मोमेंटम गेन कर लेते हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट को मजबूर कर दें कि वो उनकी ग्राउंड्स पर आकर इलेक्शन करवाएं और खान साहब को इसका बेनिफिट हो। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल को जगादो को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।